يا رب أسألك التقى في كل حال. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ وقال اللہ جل وعلا فی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ وقال اللہ جل وعلا فی مقام آخر، یا ایہا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رواہ البخاری۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، تمجیدات و تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، معززات سامعات، آج کے اس درس کا عنوان جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، اسلامی اصول تجارت۔ اسلام ایک ایسا دین اور مذہب ہے جو ہمیں صرف اللہ کی عبادت کا طریقہ ہی نہیں سمجھاتا، بلکہ ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی بتاتا ہے، اور صرف اللہ کی عبادت کے احکامات ہی ہمیں نہیں بتاتا، بلکہ معاشرے کے اندر میل جول، لین دین، کاروبار کے انداز بھی ہمیں اچھے طریقے سے یاد کرواتا ہے۔ اور یہ عنوان اس لحاظ سے بھی بڑا اہم ہے کہ ہماری اللہ کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ و خیرات، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اچھے طریقے سے مصروف ہیں، لیکن یہ ساری عبادت بھی بسا اوقات اس وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے کہ انسان کے پیٹ میں جانے والے نوالے حرام کے ہوتے ہیں، اور انسان کے جسم کا لباس حرام کا ہوتا ہے۔ تو وہ انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز قبول نہیں ہوتی، روزہ رکھتا ہے تو روزہ قبول نہیں ہوتا، بھوک پیاس برداشت کرتا ہے لیکن یہ بھوک اور پیاس بھی اسے کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کا مال حرام کا ہے۔ اگر انسان رزق حلال کمائے اور رزق حلال کھائے، جس طرح ہماری یہ کوشش ہوتی ہے
کہ ہم حلال چیز کھائیں، اسی طرح یہ کوشش بھی لازم ہے کہ وہ حلال چیز ہم حلال پیسوں سے کمائیں۔ جس طرح ہم حرام چیزوں سے بچتے ہیں، اس طرح یہ بھی لازم ہے کہ حرام مال سے بھی بچا جائے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ تمام افراد، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان اس بات کا عزم کریں کہ اے مالک، جتنا تو رزق حلال دے گا ہم اس کے اوپر خوش ہوں گے اور قناعت کریں گے، اور تجھے ناراض کر کے رزق حرام کمانے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ نہ کوئی عورت اور نہ کوئی مرد مال کی ہوس رکھ کے حرام کے پیچھے جائے تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ نمازیں، روزے، عبادت اور یہ ساری نیکیاں اس وقت اللہ کے ہاں قبول ہیں جب انسان کا رزق حلال کا ہے، اور اگر رزق حرام کا ہے تو یہ عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اور رزق حلال کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 مقامات پر خاص حکم دیا۔ پہلا اپنے خاص پیغمبروں کو، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے پیارو، اے میرے رسولو، تمہارے اوپر بھی فرض ہے کہ ساری زندگی تم نے رزق حلال کھانا ہے۔ دوسرا حکم، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اپنے ایمان والے بندوں کو حکم دیا، اے میرے اوپر ایمان لانے والو، میرا کلمہ پڑھنے والو اور میری توحید کا اقرار کرنے والو، تمہارے اوپر بھی فرض ہے کہ تم رزق حلال کھاؤ۔ پھر میرے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو مخاطب کیا، یا ایھا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ساری انسانیت، تمہارے خالق مالک کا حکم ہے کہ تم رزق حلال کماؤ اور رزق حلال کھاؤ۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، ای الکسب اطیب، دنیا میں کمائی کے طریقے بڑے، انداز بڑے، سلیقے بڑے، بڑے بڑے لوگ تاجر ہیں، بڑے بڑے لوگ مالدار ہیں، لیکن سب سے بہترین کمائی کس کی ہے؟ فرمایا اعمال الرجل بیدی، ساری دنیا کا مال و دولت جمع کر لیا جائے، ان میں سب سے بہترین کمائی اس آدمی کی ہے جو اپنے ہاتھ سے رزق حلال کماتا ہے۔ ما اکل احد طعاما خیر من ان یاکل من عمل یدی، فرمایا دنیا کے اندر جتنے لوگ کھانا کھاتے ہیں، جتنے لوگ دعوتیں کھاتے ہیں، جتنے لوگ اپنے منہ میں نوالے ڈالتے ہیں، وہ سارے کھانوں میں سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ کی محنت کر کے رزق حلال کما کر کھائے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام کان یاکل من عمل یدی، اللہ کے ایک نبی تھے داؤد علیہ السلام، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مرتبہ عطا کیا تھا کہ دنیا کے اندر اگر نیکوں میں دیکھا جائے تو نبوت یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور اگر دنیا داری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بادشاہت یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور دین دونوں اعتبار سے سب سے اعلیٰ درجہ حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا تھا، جو ایک وقت میں بادشاہ بھی تھے اور اسی وقت میں اللہ کے نبی بھی تھے، اور ایسے عظیم نبی تھے جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے پیاری آواز نکلتی تھی، سریلی آواز نکلتی تھی، کلام اتنا خوبصورت تھا کہ ان کے قریب دائیں بائیں پہاڑ، جامد پہاڑ بھی ان کی آواز سن کے اللہ کی تعریف کے اندر بول پڑتے تھے، اور آسمان کی نیلی چھت کے نیچے اڑنے والے پرندے اپنے پروں کو روک کر اللہ کی تعریف میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ اتنے عظیم پیغمبر، دنیا کے بادشاہ نبی، دنیا کے نبی،
دنیا کے عظیم انسان اتنے عظیم ہونے کے باوجود کانا یاکلو من عمل یدی، جب کھانے کی باری آتی وہ اپنے ہاتھ کی محنت کر کے مزدوری کر کے کما کر کھایا کرتے تھے۔ یہ مزدوری کرنا، یہ محنت کرنا، یہ رزق حلال کمانا، یہ نبیوں کا شیوا ہے، پیغمبروں کا طریقہ ہے، اور اس میں کوئی آر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من امسا ما امسا احد کالم من عمل یدی الا امسا مغفور اللہ، جو بندہ محنت کر کے مزدوری کر کے کما کر تھک جاتا ہے، رات کو جب واپس آتا ہے ایک ایک جوڑ تھکاوٹ کے ساتھ درد کر رہا ہوتا ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے پر راضی ہوتے اور فرشتوں کو حکم دیتے فرشتوں یہ بندہ رزق حلال کما کر واپس آیا ہے، اب ایسا کرو اس کے نامہ اعمال کے جتنے گناہ ہیں سب کے اوپر معافی کا قلم پھیر دو، سب کو معاف کر دو۔ یہ رزق حلال کے فائدے ہیں، اور اگر انسان رزق حلال کمائے تو شریعت اس کی ایک ایک نیکی کو اللہ کے ہاں درجہ قبولیت عطا کرتی ہے۔ اب رزق حلال کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اصول بتائے، ان اصولوں میں سے پہلا اصول جو بڑا سمجھنے والا ہے کہ جب تک کوئی چیز خریدی نہ ہو اس وقت تک اس کو آگے بیچنا یہ حرام ہے۔ ہمارے ہاں ایک کاروبار یہ بڑا چلتا ہے کہ جب کوئی سکیم کاٹتے ہیں کچھ حصہ خریدا جاتا ہے اور اس کا کچھ حصہ آگے خریدنے کا ارادہ ہوتا ہے تو اس کے پلاٹ پہلے ہی بیچ دیے جاتے ہیں، اس کی فائلیں پہلے ہی بیچ دی جاتی ہیں۔ یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دکان کے اوپر ایک گاہک آتا ہے، پوچھتا ہے یہ چیز ہے، کہتے ہیں ہاں ہے، حالانکہ ہوتی نہیں، یہ سوچتا ہے کہ میں ساتھ والی دکان سے لا کر دے دوں گا، اسے پوچھتا ہے کہتا ہے کتنے کی ہے، اتنے کی ہے، کہتے ہیں لا دو۔ اب یہ دکان پہ جاتا ہے، وہاں سے لانے کی کوشش کرتا ہے، وہاں سے خریدنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی مل جاتی ہے کبھی نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حکیم لا تبع ما لیس عندک، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام میری دکان ہے، لوگ مجھ سے چیز پوچھتے ہیں، اگر میرے پاس وہ ختم ہو جائے موجود نہ ہو تو کیا میں اس کا سودا کر لیا کروں؟ فرمایا لا تبع ما لیس عندک، حکیم جو چیز تیری ملکیت میں نہیں ہے ملکیت سے پہلے اس کو بیچنا حرام ہے۔ اور یہ بات درست ہے، اگر آپ پہلے بیچو گے تو آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، اور اس بات کا میں عینی شاہد ہوں۔ لاہور کے اندر آبد مارکیٹ میں ایک دکان پر بیٹھا ہوں، آ کر پوچھتا ہے اے سی ہے وہ فلاں کوالٹی کا، وہ یاد نہیں مجھے، ہاں ہے، کتنے کا ہے؟ کہتا ہے 50,000 روپے کا، کہتا ہے دے دو، کیونکہ وہ تو پچھلی ساری دکانیں پھر کر آیا تھا، رات کو ہی اس کا ریٹ بڑھ گیا تھا، اب اس کے پاس ہے نہیں۔ وہ کہتا ہے اچھا بیٹھ جاؤ، پیسے پکڑے 7 کی دکان پہ گیا، کہتے ہیں دے دو 48 کا، کہتے ہیں رات کا 58 کا ہو چکا ہے۔ اب وہ واپس آتا ہے، آگے کہتے ہیں نہیں ہے، کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہو، پہلے کہتے ہو ہے اب نہیں ہے، اصل بات بتاؤ کیوں نہیں ہے؟ اب وہ مالک کہتے ہیں لا کر دے، وہ دکاندار کہتے ہیں لا کر دے، اب دیتا نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ شریعت سے دوری ہے، اور یہ کام ہمارے ہاں مارکیٹوں میں عروج پر ہے، چیز اپنے پاس نہیں ہے اس کا سودا کرنا یہ حرام ہے، ممنوع ہے۔ پہلا شریعت کا اصول جو چیز ہے وہ بیچو، نہیں ہے گاہک کو بٹھا لو، پہلے چیز خرید کر لے آؤ، اس کے بعد اس کا سودا کرو، یہ جائز ہے، لیکن پہلے سودا کر کے بعد میں چیز خریدنا یہ حرام ہے۔ دوسرا اصول، چیز خرید لی ہے لیکن اپنی ملکیت میں قبضے میں نہیں آئی، اپنے پاس نہیں پہنچی۔ یہ ہمارے ہاں جو درآمدات امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں، چیزیں وہاں سے بک ہو گئیں، آ رہی ہیں، شپ کے ذریعے آ رہی ہیں، کراچی ایئرپورٹ پر پہنچ گئی ہیں، کراچی میں اسلام آباد میں، لاہور میں،
فیکٹری میں اور ادھر سے ہی وہاں آگے سیل کرنے کو اپنے کام میں یہ کاریگری سمجھتے ہیں اور پیسے کی بچت سمجھتے ہیں۔ حدیث کے اندر اس چیز کو بھی منع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تباعوا حتی یستوفیہ، جس وقت تک کوئی چیز تمہاری ملکیت اور تمہارے قبضے میں نہ آ جائے، اس کو اپنے قبضے میں کرنے سے پہلے اس کو بیچنا یہ حرام ہے۔ صحیح سنن کبریٰ بیہقی میں یہ روایت ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض لوگوں کو اس وجہ سے مارا جاتا، ان کی پٹائی کی جاتی، کیوں؟ وہ کسی چیز کو خریدتے اور اپنے قبضے میں کرنے سے پہلے ہی بیچ دیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام ایسے لوگوں کی پٹائی کیا کرتے تھے۔ کسی چیز کو اپنے قبضے میں کرنے سے پہلے، فیکٹری سے پیچھے ہی کسی کو بیچ دینا، کارخانے سے پیچھے بیچ دینا، باہر سے آئی اور ادھر سے بیچ دینا، یہ شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے، حرام اور منع ہے۔ تیسری بات، چیز کے اندر جو عیب ہے، نقص ہے، اس کو بیان کرنا لازم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے، آپ نے ایک ڈھیر دیکھا، اس ڈھیر کی کھجوریں اوپر سے خشک ہے، آپ کو شک پڑا، آپ نے اس کے اندر اپنا ہاتھ داخل کیا۔ جب اندر ہاتھ داخل کیا تو اندر سے کھجوریں گیلی ہیں، تارہ ہیں۔ آپ نے فرمایا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے کھانے کے مالک یہ کیا دھوکہ اور فراڈ ہے؟ دیکھنے والا اوپر سے خشک کھجوریں دیکھے گا، ریٹ اس لحاظ سے کرے گا، اور تو نے اس کے اندر تر رکھی ہیں، یہ کیا ہے؟ آگے سے بہانہ لگایا، اصابتہ الماء اصابتہ السماء، کہتے بارش ہو گئی تھی، پانی کے قطرات برس پڑے، میں نے تو کچھ نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے، جو بھی کیے، بارش ہو گئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر اللہ نے بارش بھیج دی تھی تو پھر ایسا ہی رہنے دیتا، تو نے اس کے اوپر خشک کھجوریں کیوں ڈالی؟ من غش فلیس منا، سن لو، جس نے دھوکہ کیا اس کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ اور آج یہ کام بھی بڑا عروج پر ہے، جتنی خراب چیز ہے اس کے اوپر اسٹیکر لگا دو، جتنی خراب چیز ہے اس کے اوپر رنگ کر دو، پینٹ کر دو، کلر کر دو، جتنی 2 نمبر چیز ہے دوسرا اسٹیکر اس کے اوپر چسپاں کر دو، اور خراب چیز بیچتے جاؤ، بیچتے جاؤ۔ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر دونوں خرید و فروخت کرنے والے فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، بیچنے والا خریدنے والا، بیچنے والا اگر چیز کا عیب واضح کر دے، پیسے کم ملیں گے، کمائی کم ہوگی، روپے کم آئیں گے، ہاں میں بھی مانتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کعبے کے رب کی قسم، ساری دنیا کی زبانوں سے سچی زبان، سب کے کلاموں سے سچا کلام محمد پیغمبر علیہ السلام کا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر چیز کا عیب واضح کر دو گے، میرے اللہ تمہارے مال میں برکت پیدا فرمائیں۔ برکت کا مطلب یہ چیز تھوڑی ہوگی لیکن اللہ اس کے ساتھ تیرے کام کاج بڑے کروا دے گا۔ اور اگر چھپا جائیں دونوں ہی، بیچنے والے کی چیز خراب اور خریدنے والے کے پیسے خراب، بیچنے والا بھی جھوٹ بول رہے اور خریدنے والا بھی جھوٹ بول رہے، بیچنے والا یہ سمجھ رہا ہے میں چیز خراب کے اوپر صحیح کا لیبل لگا کر اس کے عیب کو چھپا کر بیچ رہا ہوں، پیسے زیادہ آ جائیں گے، خریدنے والا کہہ رہے میں حرام مال اور میں خراب پیسے دے کر چیز خرید رہا ہوں، مجھے فائدہ ہو جائے گا۔ حدیث کہتی ہے اگرچہ پیسے زیادہ بھی آ جائیں لیکن اللہ برکت نہیں دے گا۔ پہلے 5,000 کماتا تھا، اب 50,000 کماتا ہے، پہلے 1 لاکھ کماتا تھا، اب 10 لاکھ کماتا ہے، لیکن زبان پر یہی ہے کچھ نہیں۔ حالات بڑے خراب ہیں، کسی نے مار لیے، کوئی بیماری آ گئی،
کوئی ٹیکس لگ گیا، کسی نے دیا نہیں، کوئی خراب نوٹ دے گیا، وہ سارے پیسے پہلے 1 لاکھ سے گزارا ہو جاتا تھا، اب 10 لاکھ سے بھی گزارا نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ مال کی برکت ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تیسرا قانون یہ ہے، اپنی چیز کا عیب واضح کرو اور نقص کو واضح کر کے بیچو، پیسے تھوڑے بھی آئیں گے، اللہ برکت زیادہ دے دے گا۔ چوتھی بات نبی علیہ السلام نے جو فرمائی، قسمیں اٹھا کر نہیں بیچنا۔ یہ بھی ہمارے یہاں بڑی غلطی ہے۔ مرد اور عورتیں، اور خصوصاً اس وقت تک گاہک کو یقین ہی نہیں آتا جب تک وہ دکاندار قسمیں نہ اٹھا لے، اور دکاندار بھی یہ کہہ رہے قسم کے بغیر سودا بکتا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحلف منفقۃ للسلعہ ممحقۃ للبرکہ۔ اگر تم قسمیں اٹھاؤ گے نا، سودا تو بک جائے گا، پیسے مل جائیں گے، چیز فروخت ہو جائے گی، لیکن میرے اللہ تمہاری اس خرید و فروخت کے تمام برکات کے اسباب کو ختم فرما دے۔ دونوں کی برکت ختم ہے۔ آج چیز لے کر آتے ہو، کہتے یار چیزیں ہی 2 نمبر ہیں، لیکن جو تو قسمیں اٹھا کر آیا ہے، تیری قسموں کی وجہ سے تیری برکت ختم ہو گئی۔ قسمیں تو اٹھا کر آیا ہے، اللہ کی قسم پیچھے سے اتنی کی ملتی تھی، اللہ کی قسم میرے پاس اور ہے ہی نہیں، صرف یہی ہے۔ جھوٹ بولتا ہے خریدنے والا، قسم اٹھاتا ہے بیچنے والا بھی قسم اٹھاتا ہے، دونوں کی قسم اٹھانا یہ اس کی برکت کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ بیع کا اصول ہے، قسم نہیں اٹھاؤ، لیتا ہے لے، نہیں لیتا نہ لے، سچی قسم بھی نہیں اٹھاؤ، جھوٹی تو اٹھانی نہیں۔ اور جھوٹی قسم چیز کو فروخت کرنے کے لیے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کلام ہی نہیں کریں گے، دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ ولا ينظر الیہم، اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ ولا یزکیہم، ان کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے۔ ولہم عذاب علیم، دردناک عذاب میں پھینک دیں گے۔ ان میں سے ایک المنفق سلعتہ بالحلف الکذب، جو اپنے سودے کو جھوٹی قسمیں اٹھا کر بیچنے والے۔ اور آج جھوٹی قسموں کے بغیر سودا ہی نہیں بیچا جاتا۔ جھوٹی قسمیں اٹھانے والے کے ساتھ اللہ قیامت کے روز کلام نہیں کریں گے، اس کے گناہ معاف نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کریں گے، بلکہ دردناک عذاب میں مبتلا کر دیں۔ اسی طرح 5ویں بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کا سودا چل رہا ہو، بات چل رہی ہو، اس کے ساتھ باؤ ہو رہا ہے، تو درمیان میں دوسرے کو آ کر آواز لگانے کی، بات کرنے کی اجازت نہیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی غلطی پائی جاتی ہے کہ 2 آدمی بحث کر رہے ہیں، عموماً قربانی کے موقع پر، عید قربان کے موقع پر یا منڈی کے اندر 2 بحث کر رہے ہیں، تیسرا کھڑا ہو جاتا ہے، اگر کہتا ہے کیا کہتے ہو یہ وہ ہے، کہتا ہے مجھ سے اتنا لو دے دو، حرام ہے۔ لا یصوم الرجل علی صوم اخی ولا یبیع بعضکم علی بیع اخی، تم میں سے کوئی بھائی اپنے بھائی کے سودے کے درمیان سودا نہیں کرے۔ بسا اوقات ہوتا ہے سودا بڑے وارے کا ہوتا ہے تو وہ درمیان میں خود بخود آ جاتا ہے۔ حرام ہے کسی کے سودے پر سودا کرنا، کسی کے سودے کے درمیان آنا، یا کسی کی بات طے ہو جانے کے بعد اس کے اوپر اور بات کرنا، یہ حرام ہے۔ اسی طرح 6واں اصول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من حبس العنب ایام الکتاف، جو بندہ کٹائی کا موسم ہے، انگور کی کٹائی کا موسم ہے، لیکن انگور کاٹتا نہیں ہے، کیوں؟ تاکہ ذرا لیٹ کروں گا، جو شراب بنانے والے ہیں وہ پکے پکے انگور مجھ سے آ کر خریدیں گے۔ ذہن یہ ہے کہ غلط جگہ پر اس کو فروخت کروں گا۔ کوئی آدمی حلال چیز کو بھی ایسے لوگوں کے سامنے پیش کرے اور ان کو فروخت کرے جس سے وہ حرام کا فائدہ اٹھائیں گے، یہ بھی حرام ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں پر تعاون، تجارت کے کسی مسئلے میں یہ حرام ہے۔
دکان کرائے پر دینا جائز ہے، لیکن اس آدمی کو کرائے پر دینا جو سود کا کاروبار کرے حرام ہے۔ چیز ٹھیک بھی ہو لیکن اس آدمی کو فروخت کرنا جو کاروبار غلط کرتا ہے، جو اس کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے، اس کو فروخت کرنا بھی حرام ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، خود تو گناہ نہیں کر رہا، گناہ کے کام میں تعاون کرنا بھی حرام ہے۔ چیز حلال نہیں ہے لیکن تمہارے پاس ایک گاہک آ جاتا ہے، کہتا ہے یہ چیز بھی ساتھ والی دکان سے لا دو، لا کر دینا بھی حرام ہے، اس کا تعاون کرنا بھی حرام ہے، اس کے ساتھ چلنا بھی حرام ہے، اس کا ریٹ پوچھ کر بتانا بھی حرام ہے، اور اس کی سفارش کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ گناہ کے کام میں تعاون نہیں۔ اور یہ کام عموماً یورپ کی کنٹریز میں ہوتا ہے۔ میں نے سوالات کے جوابات میں یہ بات بھی آتی ہے، چونکہ میں یورپ میں ہوں، وہاں میں کسی ریسٹورنٹ پر کام کرتا ہوں، لوگوں کو مجھے ساری چیزیں مہیا کرنی پڑتی ہیں، وہاں شراب بھی چلتی ہے، حرام کھانے بھی چلتے ہیں، وہاں میری نوکری کرنا کیسا ہے؟ حرام ہے، حرام ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں پر تعاون کرنا حرام ہے۔ اور یہ ساری باتوں میں سے بڑھ کر سود کا کاروبار، سود کا لین دین، سود کے کام میں کوئی بھی تعاون، یہ حرام ہے۔ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقالہم سوا، اللہ کی لعنت ہے 4 قسم کے آدمیوں پر۔ آکل الربا، سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت، وموکلہ، کھلانے والے پر اللہ کی لعنت، وکاتبہ، لکھنے والے پر اللہ کی لعنت، وشاہدہ، گواہی دینے والے پر اللہ کی لعنت، وقالہم سوا، فرمایا یہ سارے لعنت میں برابر کے شریک۔ سود یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، بتاؤ ذرا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں صبح آنا، میں تمہیں بتاؤں گا۔ ساری رات قرآن کے اوپر غور کرتے رہے، ساری رات توجہ کرتے رہے، صبح ہوئی وہ پوچھنے والا آیا تو آپ نے اس کو بتایا کہ سود جو ہے وہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس نے پوچھا اس کی دلیل، کہا دلیل یہ ہے میرے اللہ نے بڑے گناہ بیان کیے لیکن کسی گناہ پر یہ نہیں کہا یا یہ چھوڑ دو یا میں رب کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے روکا ہے زنا سے، چوری سے، ڈاکے سے، شراب سے، قتل سے، جوئے سے، یہ ساری باتوں سے روکا ہے، لیکن کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا یا یہ کر لو یا میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یا چھوڑ دو یا جنگ کے لیے آ جاؤ۔ صرف سود ایک ایسی چیز ہے، میرے اللہ کہتے ہیں اگر یہ کرو گے تمہاری میرے ساتھ جنگ ہے، یا یہ چھوڑ دو یا مجھے چھوڑ دو۔ ایک بات، مجھے چھوڑ دو تو سود کھا لو، اگر مجھے لینا ہے تو سود چھوڑ دو، بس ایک ہی بات۔ اور یہ سود ہماری کن کن چیزوں میں پایا جاتا ہے، کن کن کاموں میں پایا جاتا ہے، ہمارے کون کون سے کاروباروں میں سود چلتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بڑا عام سا کاروبار ہے گروی کا لین دین، گروی کا کاروبار، دکانیں گروی پر، مکان گروی پر، حتیٰ کہ اپنی پلاٹ اور اپنی زمینیں گروی کے اوپر، یہ حرام ہے، سود کا کاروبار ہے۔ کیسے؟ بات سمجھیے گا، سود کسے کہتے ہیں؟ پیسے پر نفع کمانا یہ سود ہے، پیسے پر نفع کمانا یہ سود ہے۔ جیسے کوئی سادہ مثال، اگر کوئی آدمی 1 لاکھ روپیہ دے کر سال کے بعد 1.5 لاکھ واپس لے تو سود ہے نا، سیدھا سیدھا سود ہے۔ یہی کام گروی کے اندر ہوتا ہے۔ گروی کی ایک جائز شکل ہے اور ایک ناجائز شکل ہے۔ گروی چیز رکھانا ایک لحاظ سے جائز ہے اور ایک لحاظ سے ناجائز ہے۔ پہلے جائز سمجھ لیں پھر ناجائز سمجھیں۔ جائز یہ ہے آپ کسی جگہ پر جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، یا علاقے میں آپ کسی سے ادھار قرض لینا چاہتے ہیں، وہ کہتا ہے قرض تو دے دوں گا لیکن کوئی ضمانت،
تو ضمانت کے طور پر آپ کوئی چیز رکھوا دیتے. اب جو چیز رکھوا رہے ہیں اس کی دو قسمیں، یا تو وہ ایسی چیز ہے جس کو استعمال نہ کرو، اس کے اوپر خرچہ نہ کرو تو کچھ نہیں ہوتا، یا ایسی چیز ہے کہ اس کو استعمال کرنا ضروری ہے. پہلی کی مثال، آپ نے اپنا سونا کسی کو گروی رکھوا دیا اور اس سے 1,00,000 روپیہ لے لیا. اب سونے کے اوپر اس کا خرچہ کوئی نہیں آئے گا، وہ اپنے گھر میں رکھے، اپنے دوست کے پاس رکھے، بکسے میں رکھے، جہاں مرضی رکھے. یہ ایسی چیز ہے جس پر خرچہ نہیں ہے. اب گروی ایسی چیز جس پر خرچہ نہیں ہے، اس کو استعمال کرنا حرام ہے. دوسری بات، گروی رکھوائی ایسی چیز جس کو استعمال کرنا ضروری ہے اور اس پر خرچہ بھی ہے. جیسے مثال کے طور پر مجھے چاہیے 10,000 روپیہ. اب میرے پاس ایک بھینس ہے، اب میں بھینس تو نہیں بیچتا، کسی کے پاس گیا، یار 10,000 دے دے. کہتا ہے تم مولوی لوگ ہو، تمہارا کیا پتا، کوئی تم اپنی کوئی چیز میرے پاس رکھوا دو. میں اپنی بھینس اس کو دے دیتا ہوں کہ یہ رکھ لو، جب 10,000 واپس کروں گا یہ مجھے دے دینا. اب بھینس یا گائے ایسی چیز ہے کہ اس کو کھلانا پڑے گا، اس کو پلانا پڑے گا، اس کے پیشاب پخانے ساری چیزوں کو سنبھالنا پڑے گا، اس کو دھوپ اور چھاؤں سے بچانا پڑے گا. یہ سارے کام اس کے اوپر ضروری ہیں، اگر نہیں کیے جائیں گے وہ مر جائے گی. اب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا گروی چیز اگر ایسی ہے کہ جس کو استعمال کرنا ضروری ہے اور اس پر روزانہ کی بیس پر تمہارا خرچہ بھی ضروری ہے، تو تم اس کے اوپر خرچہ کر کے اس کا دودھ یا اس کی سواری کر سکتے ہو. اور اگر ایسی چیز ہے کہ جس کو استعمال کرنا ضروری نہیں اور تمہارا روزانہ کی بیس پر، روزانہ کے اوپر تمہارا کوئی خرچہ نہیں، تو اس کو استعمال کرنا حرام ہے. اب ہمارے ہاں جو صورتحال ہے، پہلی بات تو یہ ہے، عموماً گروی اس وقت ہوتا ہے کہ ایک آدمی مجبور ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، وہ پیسہ لے کر چیز رکھواتا ہے. یہاں پہلا کام ہی الٹ ہے. یہاں پیسے والا وہ اپنی چیزیں دیتا ہے، مالدار آدمی چیزیں دیتا ہے اور غریب آدمی پیسے دیتا ہے. یہ الٹ ہو گیا. پہلے غریب آدمی چیز دیتا تھا گروی کے اندر اور اس سے پیسے لیتا ہے، اب غریب آدمی پیسے دیتا ہے اور چیز لیتا ہے. اب جو مکان اور دکان ہے یہ گھوڑے کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتے. مکان اور دکان یہ گائے اور بھینس کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتے. مکان کی مشابہت ہے سونے چاندی کے ساتھ، مکان کی مشابہت ہے تیر تلوار کے ساتھ، دکان کی مشابہت ہے جامد اشیاء کے ساتھ. اب اس کو استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، تو اب اس سے فائدہ اٹھانا یہ سود کے زمرے میں آئے گا، حرام کے زمرے میں آئے گا. اس کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے، ایک آدمی مکان کرائے پر لینا چاہتا ہے، اب اس کا کرایہ ہے 5,000 روپے، تو ایک سال میں کتنا کرایہ بن جائے گا؟ 60,000 روپے. اگر یہ کسی کو 2 لاکھ دے کر 2,60,000 واپس لے تو یہ سود ہے نا. تو یہ آدمی بھی کیا کر رہے، 2 لاکھ اس کو پکڑایا، اس کا مکان لیا، اس کے مکان میں رہائش رکھی اور ہر مہینے کا 5,000 بچاتا گیا. سال کے بعد گویا کہ جو 60,000 روپیہ اس نے کرایہ دینا تھا وہ اس نے سود کی مد میں کٹوا دیا. گویا کہ دوسرے لفظوں میں سمجھے، اس نے 2 لاکھ دے کر 2,60,000 روپیہ واپس لیا. یہ سود ہے اور حرام ہے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا ظلم ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا درہم ربن یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیہ. دنیا کا بدکار، دنیا کا پاپی، دنیا کا زانی 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ نہیں، 30 نہیں، 36 مرتبہ ایک بندہ زنا کرے، بربادی کرے، جتنا بڑا گناہ اس کا ہے
36 مرتبہ زنا کرنے کا گناہ تھوڑا ہے، اور 1 درہم 1 روپیہ سود کا کھانا اس سے بڑا جرم۔ تو جو لاکھوں کے لاکھوں کھاتا جائے، لاکھوں کے لاکھوں کماتا جائے، اور لوگ اس کو بڑا سلام کرے اور ہم ان سے پیسے مانگے اور مسجد میں لگائیں، یہ حرام ہے۔ سود کا لین دین 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا جرم ہے۔ اسی طرح سود کی ایک عام شکل ہمارے ہاں جو چلتی ہے وہ ہے بیمہ پالیسی، اسٹیٹ لائف انشورنس، زندگی کا مستقبل، بچوں کا سہارا۔ وہ کیا ہے بھئی؟ اپنی جان کا بیمہ کرا لو، اپنے مکان کا بیمہ کرا لو، اپنی گاڑی کا کروا لو، جس چیز کا چاہو کروا لو۔ اب کیا ہے؟ انسان کا بیمہ ہو رہا ہے۔ انسان کا بیمہ کیا ہے؟ ڈاکٹر چیک کریں گے کہ میری سوچ کے مطابق یہ بندہ 10 سال تک زندہ رہے گا، یہ اللہ سے مقابلہ ابھی سے شروع ہو گیا ہے۔ میرے اللہ کہتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ کسی کو نہیں پتا کل کیا ہوگا، کسی کو نہیں پتا کہاں مرنا ہے۔ بڑے بڑے کڑیل جوان اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، موت کے منہ میں چلا گیا۔ بڑا بڑا بوڑھا ایڑیاں رگڑتا ہے، موت مانگتا ہے، موت آتی نہیں ہے۔ یہ میرے رب کی مرضی ہے، دے تو 1 دن کے بچے کو دے دے، نہ دے تو 100 سال کے بوڑھے کو بھی نہ دے۔ یہ تجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ بیمہ پالیسی کرنے والے ایک انسان کی زندگی موت کے فیصلے تو سنائے؟ یہ اللہ کے ساتھ دشمنی نہیں اور اللہ کا مقابلہ نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ پہلی بات، بندے کا پورا معائنہ کر کے کہتے ہیں ہمارے اعتبار سے یہ 10 سال زندہ رہے گا۔ اچھا جی، اب کیا ہے؟ 10 سال تک اس کا بیمہ ہو جائے گا۔ اب کیا ہے؟ ہر سال قسطیں دو۔ مثال کے طور پر 10,000 روپے کی قسط ہے، 10 سال تک تو دیتا رہے گا تو 1 لاکھ روپیہ بن جائے گا۔ اگر تو اس سے پہلے مر گیا، تو نے لاکھ دینا تھا نا 10 سال کے اندر، تو اب کیا ہوگا؟ اگر تو نے ایک ہی قسط دی اور مر گیا تو تیرے مرنے پر تجھے پورا 1 لاکھ روپیہ بھی دیا جائے گا اور اس کے اوپر تجھے سود بھی دے دیا جائے گا۔ اور اگر تو نہ مرا، 10 سال گزر گئے تو 10 سال کے بعد تیرا 1 لاکھ بھی دیا جائے گا اور تجھے ساتھ، جس کو وہ پرافٹ کہتے ہیں یا اس کو وہ بونس کہتے ہیں یا کہتے ہیں ہمارے کاروبار کا فائدہ اور منافع ہے، وہ تجھے دے دیا جائے گا۔ اب یہ جو اوپر بونس دیا جائے گا، منافع دیا جائے گا، وہ کس چیز کا عوض ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ پیسے ہمارے جمع کرتے رہتے ہیں، ہمیں یہ جھانسا دیتے ہیں کہ ہم تمہارے پیسوں سے کاروبار کرتے ہیں۔ ساری دنیا کے پاکستان کے خصوصاً لوگ کاروباری حالات سے پریشان ہیں۔ یہ پتہ نہیں کیسا کاروبار ہے کہ ہمیشہ اضافہ اور اضافہ، کبھی اس میں نقصان ہوتا ہی نہیں ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں اور یہ سارے خوشحال ہیں۔ اصل بات یہ ہے ہمارا پیسہ لیا جاتا ہے، اس کو آگے سود پر دیا جاتا ہے، جتنا سود آتا ہے اس میں سے کچھ حصہ اپنے پاس رکھا جاتا ہے اور کچھ حصہ ان کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی وقت سے پہلے فوت ہو گیا تو اس کو جو ابھی 10,000 دیا ہے اس کو 1 لاکھ مل رہا ہے، وہ کس چیز کا عوض ہے؟ ابھی تو اس کا کاروبار بھی نہیں ہوا، 1 مہینے کے اندر 90,000 روپے پرافٹ کہاں سے آ جاتی ہے؟ کاروبار کے اندر دکان کا بیمہ ہے، دکان کی اسٹیٹ لائف انشورنس ہے، ابھی پہلے مہینے کی قسط دی ہے، 60 سرکٹ ہوا، 10 کروڑ روپے کا نقصان ہو جائے، وہ بھرنے کے لیے تیار ہے۔ کس چیز کا عوض دے رہے ہیں؟ اگر تو وہ تیرے مال سے کاروبار کرتے ہیں، تیرا کون سا ایسا کاروبار ہے کہ تیرا 1 مہینے کی قسط کے اوپر تیرے 10 لاکھ کے وہ سارے نقصان پورے کریں؟ یہ کیا ہے؟ یہ جوا ہے۔ لگ گئی نہ لگی، تیرا نقصان ہو گیا، تجھے مل گیا، نہ ہوا تو ان کو مل گیا۔ یہ جوا ہے اور سود ہے، اور یہ ہمارے ہاں بڑا عام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگو سن لو، الربا 73 بابا، سود کے 73 دروازے ہیں، 70 سے زائد دروازے ہیں، 70 سے زائد سیڑھیاں ہیں، 70 سے زائد سٹیپ ہیں۔ پہلی سیڑھی
پہلا دروازہ، پہلا سٹیپ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، این کی ہر رجل امہ، اتنا گندا آدمی کہ کوئی شخص اپنی حقیقی ماں کے ساتھ منہ کالا کر لے، زنا کر لے، جتنا بڑا جرم اس نے کیا ہے اس سے بھی بڑا جرم یہ ہے سود کا پہلا درجہ، 70ویں درجے پر پتہ نہیں کیا گناہ ہوگا۔ یہ سود اتنا بڑا گناہ ہے جو ہماری بیمہ پالیسی کے اندر پوری طرح موجود ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں ایک چلتی ہے لکی کمیٹی، لکی کمیٹی، جس کی کمیٹی نکل آئی اس کی موٹر سائیکل نکل آئی، جو لے گیا سو لے گیا، پہلی پر یہ، دوسری پر یہ، تیسری پر یہ، اور جس کی کمیٹی نکل آئی اس نے بعد میں کمیٹی دینی نہیں۔ وہ بڑے شوق ذوق کے ساتھ لوگ کما رہے ہیں، بڑے زور و شور کے ساتھ اس میں لگے ہوئے، یہ بھی سود ہے اور یہ بھی جوا ہے۔ اس میں کیا ہے، 100 آدمی اکٹھے ہو گئے، 1000 روپیہ دو، پہلی کے اوپر موٹر سائیکل، دوسری کے اوپر ٹی وی، تیسری کے اوپر یہ، چوتھی پر یہ۔ اب جس کی پہلی نکلی دیا 1000 لے گیا 70,000، وہ کس کے عوض میں؟ وہ 60,000 بلکہ 69,000 کس چیز کا عوض ہے؟ سود ہے، جوا ہے، جس کی لگ گئی سو لگ گئی۔ یہ حرام ہے، حرام۔ اپنے آپ کو اس چیز سے بچاؤ۔ بولی والی کمیٹی ہے، یہ بھی حرام ہے، بولی والی کمیٹی حرام ہے۔ کیا ہے جناب، 50 آدمیوں نے کمیٹی ڈالی ہے، 1 لاکھ روپے والی کمیٹی ہے، کمیٹی نکلتی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے دے دو، وہ کہتے ہیں مجھے دے دو، وہ کہتے ہیں مجھے دے دو۔ جو سب سے کم ریٹ لگاتا ہے 1 لاکھ روپے کی، وہ کہتے ہیں 90,000 میں لیتا ہوں، وہ کہتا ہے میں 80 میں لیتا ہوں، کہتا ہے 70 میں لیتا ہوں۔ جو سب سے نیچے 70 والا ہے اس کو دیا 70,000۔ اس نے کمیٹی کتنی دینی ہے؟ 1,30,000۔ کس چیز کا زیادہ؟ اب جو 30,000 بچ گئے، باقی سارے ممبر بڑے خوش ہو کر کھاتے ہیں، آج تو بڑا اچھا بندہ آیا تھا، اس نے سب سے کم ریٹ لگایا اور 30,000 باقی سارے لوگوں میں تقسیم ہو گیا۔ جو وہ کھا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ سود ہے، حرام ہے۔ کس چیز کا عوض ہے؟ 1,00,000 دو، 1,00,000 لو، یہ تو کمیٹی ہے۔ 1,00,000 دو، 1,25,000 لے لو، 1,00,000 دو، 1,50,000 لے لو، یہ کس چیز کا عوض ہے؟ حرام ہے، سود ہے، غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ پرائز بانڈ ہے، وہ لے رہے ہیں اور اس کے اندر تو عقیدے کی خرابی اور شرک تک پہنچا ہوا ہے، کفر تک بندہ پہنچ جاتا ہے پرائز بانڈ میں۔ اب پہلے تو خرید لیا، اب یہ تلاش کرتا ہے کہ نمبر کہاں سے لگے گا، اور وہ جس کو اپنے غسل کا پتہ نہیں، اپنے وضو کا پتہ نہیں، نماز کا پتہ نہیں، طہارت کا پتہ نہیں، سڑک کے اوپر لیٹا ہوئے اپنے سطر کا بھی پتہ نہیں ہے، یہ اپنی بائک کو باہر روک کے کہتے ہیں بابا جی نمبر بتا دو، بابا جی نمبر بتا دو۔ یہ اس کے پاس جا کے سمجھتا ہے، اس کو پتہ ہے نمبر کیا لگے گا، اگر لگ جائے تو وہ پہنچی سرکار، نہ لگے تو نہیں، کہتے ہیں مجھ سے میں غمی ہے۔ اب وہ کیا ہے، 40 آدمیوں نے پرائز بانڈ خرید لی، اب ایک کا انعام نکل آیا 10 لاکھ روپیہ، سب کے پرائز بانڈ 1,000 روپے والے ہیں، لیکن باقی 39 کو وہ انعام نہیں مل رہا، ایک کو مل رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ جوا ہے۔ جوا یہ ہوتا ہے جس کا لگ گیا، بغیر محنت کے، بغیر وجہ کے جو چیز ملے وہ جوا ہے۔ انعام ہوتا ہے کسی محنت پر، کسی کارکردگی پر، کسی کام کے اوپر۔ اب کیا ہے، 40 کے 40 افراد نے پرائز بانڈ خریدا ہے، شاید ہو سکتا ہے باقی 39 کے پرائز بانڈ صحیح حالت میں ہو اور اس کا پھٹا پرانا ہو، انہوں نے سنبھال کے رکھے ہو، اس نے وہاں پھینکا ہو، اس کو مل گیا باقی کو نہیں ملا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا باقی کے نقلی تھے؟ نہیں، باقی کے اصلی تھے۔ ہاں، تو اس کا بھی کیا تھا؟ اس کا بھی اصلی تھا۔ اس کو انعام کیوں دیا ہے، باقی کو کیوں نہیں دیا؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا پیسہ وہ اکٹھا کرتے ہیں اور ہم ایک سادے کاغذ کے اوپر یہ بنائی ہوئی مور دے دیتے ہیں، وہ لوگوں سے اکٹھا کرتے ہیں، کروڑوں روپیہ اکٹھا ہوتا ہے، سود کے اوپر جاتا ہے، وہاں سے لاکھ روپیہ کماتے ہیں، 40 لاکھ 50 لاکھ کمایا، اس میں سے 10 لاکھ پھر ان کو دانہ ڈال دیا، دے دیا، 30 لاکھ اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ ان کا سود کا کاروبار ہے اور یہ مسلمان سمجھ رہا ہے کہ میرے لیے تو ساری قسمتیں کھل گئی ہیں کیونکہ حرام مال میرے گھر میں آ رہا ہے، حرام ہے یہ۔ اسی طرح کی مزید بھی شکلیں آپ سمجھ سکتے ہیں، جی پی فنڈ وغیرہ،
انسان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ملتا ہے اس کے اوپر بھی یہ ہوتا ہے. فارم کے اوپر 14 نمبر شک میں لکھا ہوا ہے کہ جو تیرا سرکاری ملازمین کا ہر مہینے کے اندر کچھ فنڈ کاٹا جاتا ہے, ان کی مرضی کے بغیر کاٹا جاتا ہے, نہ بھی کٹوانا چاہیں تب بھی کاٹ لیا جاتا ہے. جب یہ اپنی سروس مکمل کرتے ہیں اس کے بعد ان کو وہ فارم ملتا ہے ریٹائرمنٹ لینے کا, اس کے اوپر 14 نمبر شک میں لکھا ہوتا ہے تیرے جو سارے پیسے جمع ہوئے ہیں نا, اب ان پیسوں پر سود بھی لینا چاہتا ہے یا نہیں, صرف وہی لینا چاہتا ہے یا سود لینا چاہتا ہے. تو اپنی مرضی ہے, چاہے سود لے لو چاہے نہ لو, لیکن یاد رکھو اگر سود لے لیا تو پھر دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت صحیح بخاری والی یاد رکھنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سویا ہوا تھا, میرے پاس 2 آنے والے آئے تھے, جبرائیل میکائیل تھے, اللہ تعالیٰ کے عظیم فرشتے تھے, مجھے اٹھا کر لے گئے. میں گیا, بہت کچھ دیکھا, اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا بدقسمت بھی دیکھا, خون کی نہر ہے اور یہ اس میں غوطے کھا رہا ہے. بڑی مشکل سے جب کنارے کے قریب آتا ہے تو وہاں ایک بے رحم شخص کھڑا ہے. وہ بجائے سہارا دینے کے, ہاتھ پکڑنے کے, تسلی دینے کے, دلاسا دینے کے, باہر نکالنے کے بجائے وہ پتھر اپنے ہاتھ میں پکڑ کر زور سے اس کے منہ پر دے مارتا ہے اور یہ کلا بازیاں کھاتا ہوتا, غوطے کھاتا ہوا دوبارہ اس کے اندر گھومنا شروع کر دیتا ہے. پھر کافی دیر کے بعد ہاتھ پاؤں مارتا ہوا کنارے کے قریب آنے لگتا ہے تو وہ بے رحم آدمی وہ دوبارہ پتھر اس کے چہرے پر زور سے دے مارتا ہے. یہ دوبارہ کلٹیاں کھاتا ہوا اس کے اندر گھومنا شروع کرتا ہے. میں نے پوچھا من ہادا یا جبرائیل, جبریل یہ کون بدقسمت ہے, دنیا میں ڈوبتے ہوئے کو سارے لوگ سہارا دیتے ہیں, وہ اپنی جانیں اس کے پیچھے لگا دیتے, باہر نکال لیتے, نہ بھی نکالیں جو نکل رہا ہو نکلنے دیتے, لیکن یہ کون بدقسمت ہے جس کو آج باہر نہیں آنے دیا جاتا. فرمایا پیغمبر علیہ السلام یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا, آج اس کو قیامت تک یہ سزا ملے گی اور آخرت کا عذاب اس سے بڑھ کر ہے. اے میرے اللہ ہم کو رزق حلال عطا فرما اور رزق حرام سے محفوظ فرما, ہماری عبادتیں قبول فرما اور ہماری ریاستیں قبول فرما. جو پہلے گناہ ہو چکے ان کو معاف فرما, آئندہ زندگی میں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.